السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ ایک تو چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن بھی دبائیں، اور آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بات میں کرتا ہوں، انفارمیشن بھی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ ویور بہت کم ہوتا ہے، اس لیے پھر تھوڑا سا دل جو ہے نا کمزور پڑتا ہے۔ اب میں آپ کو ایکسٹرا آرڈنری انفارمیشن دوں گا دو چیزوں کے اوپر، ایک تو مریم نواز شریف، اور دوسرا جو ہے یہ جو افغانستان کے ساتھ پاکستان کی جو ایک ڈپلومیٹک میٹنگز چل رہی ہیں ترکیہ میں، اور ابھی تک جاری ہیں۔ پاکستان کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ واپس آ رہا تھا اور اس کو روک لیا گیا ہے، اور پھر مذاکرات کی بات ہوئی ہے۔ پاکستان نے کیا ایکشنز لیے ہیں، کیا ایسے معاملات ہو سکتے ہیں کہ جو دنیا جس کے اوپر جو انسان یہ کہہ رہی ہے کہ یار ایسا نہ ہو تو بہتر ہے، اور جو افغان رجیم ہے، یہ طالبان رجیم ہے، اس کے اوپر بھی کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ اب پہلے جو شروع کرتے ہیں وہ مریم نواز شریف سے شروع کرتے ہیں۔ لیکن ٹی ایل پی کے معاملے پہ مریم نواز شریف کے پاس جو انفارمیشن ہے، میرے اپنی معلومات کے مطابق وہ انفارمیشن ابھی تک پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی نہیں ہے، جو صرف اور صرف مریم نواز شریف کے پاس ہے، اور آج کی نہیں ہے، وہ کافی عرصے پہلے کی ہے۔ وہ اس بات پہ رکھتی تھیں نظر کہ یہ جو ٹی ایل پی ہے کس طریقے سے اس کو بنایا گیا۔ بیگم کلثوم نواز کا جو الیکشن تھا اس کے اوپر جو انسان ہے اس کو بنایا گیا جنرل فیض حمید نے اور دیگر طاقتور لوگوں نے، یعنی کہ پاکستان کی فوج نے جب اس کو ترتیب دیا، تو اس وقت میں بھی یہ ہو رہا تھا کہ یہ جس نظریے اور جس سوچ کے ساتھ ان کو اٹھایا گیا ہے، ان کو روکنا مشکل ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اچھا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ مریم نواز شریف کے پاس ایکسٹرا آرڈنری جو انفارمیشن ہے اس کے اندر سے کچھ ہمارے پاس بھی ہیں، لیکن وہ اس طریقے کی ہیں کہ ٹی ایل پی کے جو لوگ ہیں، جو مین ان کے آپریٹرز ہیں، ان کو خود بھی نہیں پتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اور ہم کس کے ٹول بن چکے ہوئے ہیں۔ ہاں، بس ایک بات ضرور ہے کہ ان کو نعرہ جو کہ ایک بڑا ایسا دیا گیا جس سے ہر مسلمان جو ہے نا وہ منہ نہیں موڑ سکتا۔ اب یعنی کہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن جو یہود ہیں وہ ہمیشہ سے یہی کرتے رہے ہیں، نفاق ڈالنے کے لیے اور ڈسٹرائے کرنے کے لیے، یعنی کہ آپس میں ہی لڑوانے کے لیے اس طریقے کے نعرے ہمیشہ سے کریٹ کرتے رہے ہیں، اور ہر مذہب میں کرتے رہے ہیں۔ سب سے زیادہ انہوں نے کرسچنز میں کی ہیں، اور کرسچنز میں کر کے، اور آج کرسچنز کو نہ صرف چرچز سے باہر نکال دیا ہے، ان کو بالکل فارغ کر دیا ہے۔ اور میں نے نہیں ابھی تک اپنے علاوہ دیکھا، ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، کہ میں نے آپ کو ڈیٹ بھی دی ہے کہ یہ ان ریورسبل ہو جائیں گے۔ وائٹ اسکن کرسچنز جو ہیں یہ ان ریورسبل ہو جائیں گے 2021 میں۔ 2025 چل رہا ہے، 2100 میں یہ بالکل ان ریورسبل ہو جائیں گے، جسٹ آفٹر 75 ایئر۔ یہ اتنے جو انسان ان کو مفلوج کیا گیا، یہی وہ پلے ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اب ان کا مسلمانوں پہ اٹیک ہے۔ پاکستان جو انسان اللہ کا شکر ہے کہ فطری طور پر بہت فائٹر ہیں، اور دین کے معاملے میں بہت زیادہ جو انسان سینسٹیو ہیں۔ ویسے نمازیں اور روزہ کم کرتے ہیں، لیکن ایکشنز جو انسان ان کے بہت اچھے ہیں۔ تو دنیا اس پہ نظر رکھے ہوئے ہے، یا کہہ لیں کہ جوئش نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ عربوں کی کیا حالت ہے، ترکی جو انسان ہے وہ کسی حد تک ہے، یا اس کے بعد جو مین نمبر 1 پہ آ جاتا ہے پاکستان، جو ان کے لیے بہت زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے، رب کی مدد ہے کہ یہ بہتری ہے، اور یہ جو معلومات ہے یہ مریم نواز شریف کے پاس بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ ان کے اپنے جو انسان پہلے مادی مفادات ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ کچھ اور چیز کو دیکھتے ہیں۔ میری بات بہت وزن والی ہے، لیکن اس کو بس سچ نہ بولے تو بندہ کیا کرے۔ اپنے کاروبار، اپنے معاملات، اپنا فیوچر، اپنے اجارہ داری، اس چیز کو وہ فرسٹ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو انسان یہ آ جاتا ہے دفاع وغیرہ، اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ وہ سب سے پہلے جو انسان اپنی فیملیز، اپنے عیاشیاں، اپنے سینئرز، اس ٹائپ کی وہ بات کو جو انسان وہ بڑا مقدم رکھتے ہیں، تو وہ زیادہ شیئر بھی نہیں کر سکتے۔ اب حالات ایسے بنے تو مریم نواز شریف نے انیشیٹ لیا، انہوں نے کہا نہیں، یہ چیز جو ہے نا پردے میں ہی ختم ہو تو بہتر ہے۔ حالانکہ میری جو سوچ ہے، جو میری معلومات ہے، اس میں اس پر سے پردہ اٹھانا بہت زیادہ ضروری ہے،
کہ یہ لوگ کس چیز کے لیے استعمال ہو رہے ہیں تاکہ ان کے اوپر پکی پابندی لگے. تو یہ بات میں نے پردے میں کی، اسی لیے کی کہ ریکارڈ پر رہے. اب آ جاتے ہیں اگلے موضوع کی طرف. دیکھیں افغانستان میں جو مذاکرات ہو رہے تھے اس کے اندر میں نے کل بھی بلاگ میں بتایا کہ وہاں پہ لکھ کے دینے کے لیے تو وہ تیار ہیں، لیکن لکھ کے کیا دینے کے لیے؟ پاکستان یہ اپنا موقف رکھے ہوا ہے کہ آپ کسی بھی قسم کی پاکستان کے خلاف، کیونکہ ویسے تو بات پوری دنیا کی ہے لیکن پاکستان کیونکہ اپنا مقدمہ لڑ رہا ہے تو وہ پاکستان ہی لکھے گا یا کہے گا، بولے گا. پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی جو دہشت گردی ہے یا جہریت ہے یا پاکستان کے خلاف جو مہم سازی ہے وہ افغانستان سے ہوگی تو یہ آپ ہمیں لکھ کر دیں گے کہ ان کو روکیں گے. ادروائز پاکستان یہ حق رکھتا ہے کہ پھر اس کو خود سے روکے. یہ لکھ کے دینے کے لیے افغانی تیار نہیں ہے. وہ یہ بات اس بات پہ تیار ہیں کہ ہم یہ لکھ کے دیتے ہیں کہ جیسے ہی آپ بتائیں گے ہم پورا ایکشن لیں گے، لیکن ہم اس وقت چیز کی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ ایکشن لیں. وہ یہ لکھ کے دینے کے لیے نہیں تیار. اور پاکستان یہی مانگ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے 10 دفعہ آپ کے ساتھ معاہدے کر دیے، پیسہ دیا، سپورٹ کی، ہر طرح سے معاملات کیے، لیکن آپ کی نیتیں، آپ کے معاملات بالکل مختلف ہیں اور آپ کا عمل جو ہے نا وہ یہ بتاتا ہے، اس کی گواہی دیتا ہے. تو یہ بات اب ہوا کیا ہے کہ جیسے ہی یہ مذاکرات پاکستان، وہ کہہ رہے تھے کہ بس چلتے رہے، مہینوں کے حساب سے ہم بیٹھے رہے ترکیہ اور ادھر ان کی روٹیاں توڑتے رہے اور ہمیں اور تو کوئی کام ہے نہیں. اور دنیا کے نظر میں جو ہے نا ہم افغانیوں کا بڑا امیج بنے گا کہ پاکستان ان کے مہینوں کے حساب سے 6 مہینے ہو گئے ہیں مذاکرات چل رہے ہیں اور ہم اپنے پینترے بدلتے رہیں گے تو افغانستان میں کیا ملنا ہے، یہیں پہ بیٹھے رہو. اس طریقے کی صورتحال تھی. پاکستان نے بار بار ڈیڈ لائن دی ہے کہ بات کرنی ہے تو کرو، ختم کرو، ہم اپنے موقف سے نہیں پیچھے ہٹیں گے. جتنی باتیں لکھی ہوئی ہیں، بتائی ہوئی ہیں، اس کے اوپر جو دونوں میزبان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل جائز مطالبہ. اور یہ وہی مطالبہ ہے جو آپ نے قطر میں پوری دنیا کے ساتھ کیا تھا کہ ہم کسی بھی صورت میں اپنی جو سرزمین ہے اس کو ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، ایکسپورٹ کسی صورت میں نہیں ہونے دیں گے. یہی وہ معاہدہ اور یہی اسی کی بات پاکستان کر رہا ہے. تو یہ جو خواجہ آصف صاحب پہ تنقید ہو رہی ہے، بہت سارے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے جوتے چاٹنے کی عادت ہے، تو وہ اس لیے جو نا کہتے ہیں کہ اچھا ایک نہ ایک دن تو خواجہ صاحب اور پی ایم ایل این جو ہے اس کے اور اسٹیبلشمنٹ کی ساتھ بگڑے گی، لہٰذا آج سے ہی ہم جو نا وہ اسٹیبلشمنٹ کی راہ پکڑ لیتے ہیں. کوئی جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بات کی تھی تو اس کے خلاف بھی ذرا بول کے دکھائیں کہ انہوں نے کس طرح سے یہ کہا تھا کہ جناب جو کچھ کیا تھا وہ عمران خان کے وزیر اعظم کے کہنے پر کیا تھا. فوج کا کیا قصور ہے؟ فوج تو بالکل نیٹ اینڈ کلین، ویری گڈ، اس کے آگے کچھ بھی نہیں. انہوں نے بالکل سامنے دو ٹوک کہا تھا کہ ہمارے کسی افسران کے خلاف کوئی آپ کارروائی کی بات بھی کریں یہ بھی ہمیں برداشت نہیں. بس ہاں اپنے آپ میں شور مچاتے رہیں، عملی طور پہ کچھ نہیں. تو یہ بات جو ان سے ہے نا ہمیں یاد رکھنی چاہیے. خواجہ صاحب نے بالکل دو ٹوک ٹکاواں بات کی. اب جیسے خواجہ سعد رفیق کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ ایک شخص سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے تو وہ اپنی بات کر رہا ہے، اس کا یہی حق بنتا ہے. جیسے جنرل مشرف اٹھ کے واجپئی کے پاس چلا گیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں جناب واجپئی یوں تھا ووں تھا فلانا تھا. جنرل مشرف کا بنتا ہی نہیں تھا کہ جانا، کیونکہ وہ آرمی چیف بھی تھا. کیوں اس کے در پہ جا رہے ہو اور بھیک مانگ رہے ہو؟ تمہارا کام تھا کہ دو ٹوک بات کرتے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنا اپنا کام کرو. وزیر دفاع اپنا کام کرے، جو پیچھے والے ہوتے ہیں وہ اپنا کام کرے، وزیر اعظم اپنا کام کرے، ڈپلومیٹس اپنا کام کریں، جو صحافی سفارتی جو ہوتے ہیں آداب وہ اپنا کام کریں. ہر ایک کو اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. ایک طرف سے پیار محبت، دوسری طرف سے لاج جوتا، یہ سب چل رہا ہوتا ہے. تو یہ بات بالکل درست ہے. چلیں جی، بہرحال پاکستان جو انسان ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی فوج لے کے چڑھ دوڑے گا. اور یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا تورا بورا اور یہ ڈپلومیٹیکلی کرنی ہوتی ہیں. باقی یہ ہے کہ بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہوں گے، سلیپر ان ایئر ہوگی، ہوا میں جوتی ہوگی، جہاں پہ ہوگا پڑل ماریں گے. ٹھیک ہے، یہی ایک اسٹریٹجی ہے. اور پاکستان نے جو کرنا ہے نا وہ اس وقت میں کر رہا ہے کہ پاکستان آہستہ آہستہ اپنے جو معاملات ہے افغانستان سے وہ نکال رہا ہے. وہاں پہ ڈرائیورز اپنے ٹرکس وغیرہ یہ نکال رہا ہے
اور افغانستان کے جو ہے نا وہ کسی حد تک وہ جانے دے رہا ہے، یا پاکستانی افغانی فیملیوں کو وہ جانے دے رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے نکل لیں، ادروائز جو ہے نا وہ اس نے روک کے رکھا ہوا ہے 3 مہینے تک تو یہ مطلب چل لیں گے، لیکن اس کے بعد جو ہے نا ان کو پتہ لگے گا کہ پاکستان کتنا ضروری ہے۔ 1 روپے کی چیز جو ان کو 10 روپے میں پڑے گی، وہ آلریڈی 1 روپیہ نہیں پورا ہو رہا، تو وہ کیا ہوگا؟ اور پاکستان دیکھیں اتنا خوش ہے کہ 10 لاکھ بندوں کو مڈل ایسٹ میں جاب ملنے کی صرف بات ہوئی ہے، ایکسٹرا آرڈنری، ٹھیک ہے، خوش ہے کہ کتنے بلینز آف روپیز آئیں گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنے بلینز آف روپیز افغانستان جاتے ہیں پاکستان میں جو افغانی رہتے ہیں ان کی وجہ سے، تو کتنی بڑی معیشت کو ان کا نقصان ہوگا اور کس حد تک وہ لے گئے ہیں صرف اور صرف ذاتی عللے تللے عیاشیاں۔ پھر وہ ٹک ٹاکر جو ہے نا، ایک سے ایک بڑا وزیر ٹک ٹاکر ہے کہ جناب وہ بوری کاندھے پہ رکھی ہوئی ہے، بڑھیا کو کہہ رہا ہے تو آرام کر، میں تیری ریڑھی سنبھالتا ہوں، وزیر صاحب۔ اچھا وہ ٹک ٹاک بنا کے وہ پتہ نہیں اس کی ریڑھی بھی چھوڑی ہوگی کہ نہیں، اور بعد میں اس عورت کا کیا کیا ہوگا۔ اس طریقے کی واہیات فلمیں، اور یہ جو ہے اپنا ملا یعقوب صاحب، مجاہد ملا عمر صاحب کے بیٹے، اب اندازہ لگائیں کہ ان کی ٹک ٹاک بھری بڑی ہوتی ہے، ان کے پروٹوکول، آنا جانا، طریقہ کار، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کس قسم کا ڈان آ گیا ہے۔ تو یہ سارے ٹک ٹاکر ہیں، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ یہ ان میں مطلب جو آیا مار مار کے ان کو دھمبا بنا کے رکھ دیا۔ ہم جیسے لوگ جو ہیں نا، جنہوں نے ہسٹری دیکھی بھی تھی، تو جو لوگ ان کے خلاف بات کرتے تھے، کیونکہ ان کو چوڑا کرنا ہوتا تھا، یعنی کہ گدھے کو کہہ دینا شیر ہے تو بھائی لڑ جا، یہ وہ حساب ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر اتنے ہیں تو پھر کر کے دکھائیں۔ اور یہ بات نہیں، مصیبت پاکستان کے لیے بھی ہے، لیکن پاکستان تو اس آلریڈی ان کی میکسیمم مصیبت کو سنبھال رہا، روز دھماکے، روز جھگڑے، روز لڑائیاں، پاکستان میں کرپشن، سودی نظام جو ہے نا منڈیوں کے اندر، وہ سب سے بڑا جو ہے نا افغانیوں کا، جو یہود نژاد آپریٹڈ جو ہے نا جو ایک نظام ہے، ہر جگہ پہ گھن لگائی ہوئی ہے، دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں معاشرے کو۔ بہرحال جی، بات کریں گے انشاءاللہ مزید۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ آپ سے بس یہی درخواست ہے، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔